میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 5 ایسے انعام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کو عطا فرمائے ہیں۔ 5 ایسے انعام ہیں، فرمایا جو میری خاطر اللہ نے میری امت کو عطا فرمائے ہیں اور مجھ سے پہلے وہ کسی امت کو نہیں عطا کیے گئے۔ اس امت سے پہلے وہ کسی امت پر یہ انعام جو ہے وہ نہیں عطا کیے گئے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے انعام ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، فرمایا اللہ تعالی اپنی نظر رحمت کے ساتھ میری امت کو دیکھتا ہے۔ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، فرمایا اللہ اپنی نظر رحمت کے ساتھ میری امت کو دیکھتا ہے، اور فرمایا اس میں یہ فرق نہیں رہتا کہ یہ گنہگار ہے اس کو نہیں دیکھتا، یہ عمل اچھے کرنے والا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ فرمایا میری امت کے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو اللہ رمضان کی پہلی رات کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے، اور فرمایا جسے میرا اللہ ایک بار نظر رحمت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اسے پھر کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا، اس کے اوپر کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں نا کتنی خوش قسمتی والی بات ہے کہ اللہ تعالی رمضان شریف کی پہلی رات کو ہمیں نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہوں گے، ہم روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، ہم نماز تراویح ادا کر رہے ہوں گے، تو رب جب نظر رحمت سے دیکھے گا تو پھر یقیناً ہم تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر یقیناً ہم تمام برائیوں سے بچ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جب رب دیکھ لے گا پھر اس کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ اب یہ حضور بات فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عثمان غنی اور مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ کرام موجود ہیں، اور وہ تو صحابہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے پہلے ہی بخشش کی سند عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انعام عطا فرمایا ہے، اور فرمایا یہ اعزاز جو ہے آج کے صحابہ کرام سے لے کر میری امت کے آخری انسان تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی تب تک یہ اعزاز ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ جو قیامت تک میری امت میں آتے رہیں گے، میرا کلمہ پڑھنے والے، جب بھی رمضان کی پہلی رات آئے گی اللہ تعالیٰ انہیں نظر رحمت کے ساتھ دیکھے گا، اللہ ان پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جس کے اوپر اللہ کی نظر ہو جائے، جس کے اوپر خدا کی نظر ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کی نظر ہے، میرے ماں باپ مجھے دیکھتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ہمارے اوپر میرے پیر کی نظر ہے، میرے مرشد کی نظر ہے، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ہمارے اوپر ہمارے استادوں کی نظر ہے۔ آج میں یہ سوال کرتا ہوں، جس کے اوپر والدین کی نظر ہو اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جس کے اوپر اساتذہ اکرام کی نظر ہو وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ جس کے اوپر مرشد کی نظر ہو وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں، جس کے اوپر اللہ اپنی نظر فرما رہا ہو، جس کے اوپر خدا کی نظر ہو،
پھر وہ بندہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا اللہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو اپنی نظر رحمت فرماتا ہے میری امت کے اوپر، اس کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ایک وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کو عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ انعام نہیں ملا۔ اور دوسرے نمبر پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب روزہ دار افطاری کا وقت ہوتا ہے، سارا دن روزہ رکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرنے کے بعد، نمازیں ادا کرنے کے بعد، افطاری کے وقت سے چند منٹ پہلے جب اس کا معدہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کے منہ کے اندر جو ایک خوشبو بنتی ہے نا، خوشبو بنتی ہے، فرمایا وہ خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے وہ خوشبو جو روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے افطاری سے چند منٹ قبل، وہ خوشبو جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے میرے رب کی بارگاہ میں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سونگنے سے پاک ہے، وہ سونگ نہیں سکتی، وہ سونگنے سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کائنات والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے صبح صادق سحری سے لے کر افطاری تک میری رضا کی خاطر روزہ رکھا، میری رضا کی خاطر اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائے رکھا، میری رضا کی خاطر اپنی زبان سے لغو گفتگو نہیں نکالی، میری رضا کی خاطر اپنے کانوں کو گناہ سے بچائے رکھا، میری رضا کی خاطر یہ بھوکا رہا، میری رضا کی خاطر یہ پیاسا رہا، میری رضا کی خاطر اس نے سارا عمل کیا۔ فرمایا آج جب افطاری کا وقت ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی خوشبو جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا اس کو عام مت سمجھنا، اس نے روزہ میری رضا کی خاطر رکھا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی اسے عطا فرماؤں گا، اس کا اجر بھی میں ہی اسے دوں گا۔ حضرات گرامی، آج بندہ کسی کی مزدوری کرے، کسی دنیا دار آدمی کی جس کے پاس پیسے زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، بندہ اس کی مزدوری کرے تو اس کو یہ لالچ ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں جس کی مزدوری کر رہا ہوں وہ مجھے زیادہ دینے والا ہے، وہ مجھے زیادہ عطا کرے گا کیونکہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ بڑی دولت والا ہے، اور کسی کی مزدوری نہیں رکھتا، وہ مجھے ٹائم پر اور میری امید سے زیادہ میری خدمت کرے گا۔ حضرات گرامی، آج کسی دنیا دار کی مزدوری کریں، وہ بندہ نسلی ہو تو وہ مزدور کی مزدوری وقت پر ادا کرتا ہے اور اس کی کوشش اور محنت سے زیادہ عطا کرتا ہے، تو جو رب فرما رہا ہے بندے نے میری خاطر روزہ رکھا ہے، میں ہی اس کو اجر عطا فرماؤں گا، اس کو اجر میں عطا فرماؤں گا۔ تو جس کو اجر دینے والا خدا ہو، جس کو مزدوری دینے والا خدا ہو، جس کی خدمت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ رب اپنے بندے کو کتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا، کتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی، فرمایا یہ دوسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو میری خاطر عطا فرمائی ہے، میری خاطر، اور کسی امت کو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر جو اللہ نے میری خاطر عطا فرمایا ہے میری امت کو، فرمایا وہ یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں پیر جی ہمارے لیے دعا کیجئے گا،
آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے گا، آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، ہمارے شیخ، ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہمارے لیے دعا کریں، کوئی نیک بندہ ہمارے لیے دعا کرے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ زیادہ نہیں کرتا، ہم سے یہ اچھا ہے، یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جلدی قبول فرما لیں گے، ہم تو گنہگار ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جس کی خاطر پیر دعا کرے ہمیں یقین ہے کہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جس کی خاطر اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں، جس کی خاطر خدا کے فرشتے دعا کر رہے ہیں، فرمایا یہ اعزاز اللہ نے میری خاطر میری امت کو عطا فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ بندہ ہے، اس نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے، اس نے تیری رضا کی خاطر بھوک کو برداشت کیا ہے، اس نے تیری رضا کی خاطر پیاس کو برداشت کیا ہے، اس نے تیری رضا کی خاطر ہر چیز سے اپنا منہ جو ہے وہ موڑ دیا ہے، اور حلال چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، حلال چیزوں کو تیری رضا کی خاطر اس نے چھوڑ دیا ہے، صرف تیرے کہنے پر اس کی مغفرت فرما دے تو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات اس روزے دار کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان پیدا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یہ 3 اعزاز ہیں، اور چوتھا اعزاز میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ نے میری خاطر میری امت کو عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پہلی رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو میرے بندوں کے لیے سجا دیا جائے، جنت کو میرے بندوں کے لیے سجا دیا جائے، اس کے دروازے کھول دیے جائیں، تاکہ جو بھی رمضان المبارک ادب کر کے رمضان کے روزے رکھ کر میری بارگاہ میں آئے گا، میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ آج رمضان کی پہلی رات ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں اے فرشتوں جنت کے 8 دروازے کھول دو اور جنت کو سجا دیا جائے۔ یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا دنیا میں رمضان کا چاند نظر آئے گا، جو رمضان کے روزے رکھے گا میں اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرماؤں گا، میں اسے جنت عطا فرما دوں گا۔ حضرات گرامی، میرے آقا فرماتے ہیں یہ چوتھا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کو دیا ہے، اس سے پہلے یہ کسی دوسری امت کو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات نے نہیں عطا فرمایا۔ اور فرمایا پانچواں اعزاز کیا ہے جو اللہ نے میری خاطر دیا؟ حضور کیا ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جتنے بندے اللہ نے سارے رمضان میں بخشے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ان کی تعداد کے مطابق ساری امت کو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے آخری دن میں بخش دیتا ہے، رمضان کی آخری رات میں آخری دن میں اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اعزاز اللہ نے میری خاطر میری امت کو عطا فرمایا ہے، کسی دوسری امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ تو حضرات پتہ چلا کہ ہمارے درمیان رمضان المبارک کی وہ پہلی رات آ رہی ہے جس رات کو رب اپنی نظر رحمت سے بندوں کو دیکھے گا، جس رات کو خدا اپنی نظر رحمت سے اپنے بندوں کو دیکھے گا۔ ہمارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کی شروعات سے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جنت کو سجانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ ہمارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ بارش کی طرح برستی ہیں۔